مجبوراً خواص خان کو منگیر قلعے سے باہر کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی وادیوں میں خان خانان دلاور خان کے سامنے پڑاؤ کرنا پڑا۔ خواص خان کے لشکر کو دیکھتے ہوئے خان خانان دلاور خان کے حوصلے مزید بڑھ گئے تھے۔ اس نے دیکھا جو لشکر خواص خان کے ساتھ تھا وہ تقریباً اس لشکر سے آدھا تھا جو اس وقت دلاور خان کی کمانداری میں تھا، لہٰذا خان خانان دلاور خان کو امید تھی کہ کوہستانی سلسلے سے گھری ہوئی ان وادیوں میں وہ خواص خان کو شکست دے کر مار بھگانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ 2 روز دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کے سامنے پڑاؤ کر کے آرام کیا۔ دوسرے روز صبح ہی صبح خان خانان دلاور خان کے لشکر میں جنگ کے طبل بجنے لگے تھے، جو اس بات کی غمازی تھی کہ دلاور خان جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ جبکہ طبل کی آوازیں سنتے ہوئے خواص خان نے بھی اپنے لشکر کی صفیں درست کرنا شروع کر دی تھی۔ خان خانان دلاور خان کے لشکر میں تھوڑی دیر تک جنگ کے طبل بجتے رہے، اس کے بعد خاموشی طاری ہو گئی۔ خواص خان سمجھ گیا تھا کہ خان خانان دلاور خان جنگ کی ابتدا کرنے والا ہے۔ خواص خان کے اندیشے درست ثابت ہوئے، اس لیے کہ تھوڑی ہی دیر بعد دلاور خان اپنے لشکر کو حرکت میں لایا۔ پھر وہ خواص خان کے لشکر پر کار ہستی کی خام بنیادوں پر غم و اندوہ کی طغیانی کی ضرب، صحرا میں بگولوں کے اندر جلتے پتھروں کی برسات اور بن باس کے دشت کی سفاک سازشوں کی طرح خواص خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ خواص خان نے بھی دلاور خان کے اس حملے کا ترکی بترکی جواب دیا۔ خواص خان دفاع پر نہیں اترا تھا، بلکہ شروع ہی میں اس نے جارحیت اختیار کر لی تھی اور دلاور خان کے حملے کے جواب میں وہ بھی دلاور خان کے لشکر پر صورت دل کے آئینے میں وقت کے خونی نوحے، روح کو گونگا کر دینے والی آتش فراق اور عمروں کی دھوپ پر چھا جانے والے زہریلے بادلوں کی طرح ٹوٹ پڑا تھا۔ منگیر قلعے سے باہر کوہستانی سلسلوں کی ان وادیوں میں دونوں لشکروں کے آپس میں ٹکرانے کے باعث میدان جنگ دنیا کے امن کی نفرت گاہ بن گیا تھا۔ آگ و خون کے تماشے اور ملال و حزن کے آتش کدے کی صورت اختیار کر گیا تھا۔ کافی دیر تک دونوں لشکر ایک دوسرے پر قہرمانیت بن کر ٹوٹتے رہے، خاک و خون کا کھیل کھیلا جاتا رہا۔ شروع میں خان خانان نے بڑے تیز اور جرأت مندانہ حملے کرتے ہوئے ایک طرح سے خواص خان کو دبانے سے پسپا کرنے کی کوشش کی، لیکن خواص خان دلاور خان کے سامنے آہنی چٹان ثابت ہوا جس کی جڑیں دور دور تک پھیلی ہوئی ہوں۔ دلاور خان نے اپنی ہر کوشش کی، ہر حربہ آزمایا، کسی بھی صورت وہ خواص خان کو پسپا کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ دوسری جانب خواص خان نے جوابی حملے کرتے ہوئے ایسی خوفناک اور ہولناک ضربیں لگائیں کہ خان خانان کے لشکر کی اگلی صفوں کو درہم برہم کر دیا۔ خواص خان نے جب دیکھا کہ خانان خانان کے لشکر کے اگلی صفوں کی تنظیم بگڑ گئی ہے، تب اس نے اپنے حملوں میں ایسا جوش، ایسی بے باکی پیدا کی کہ اگلی صفوں کو مکمل طور پر روندنے کے بعد وہ پچھلی صفوں پر ٹوٹ پڑا۔ خواص خان کے ان جان لیوا اور بے باکانہ حملوں سے اس کے لشکریوں کے بھی حوصلے بلند ہوئے اور وہ بھی اسی جیسا مظاہرہ کرتے ہوئے خانان خان کے لشکر پر چھانے لگے تھے۔ تھوڑی دیر کی مزید جنگ کے بعد خان خانان کے لشکر کو خواص خان کے ہاتھوں بدترین شکست ہوئی۔ خان خانان کے لشکر کی اکثریت کو خواص خان نے موت کے گھاٹ اتار دیا، باقی کو قیدی بنا لیا گیا۔ خان خانان کو بھی خواص خان نے زندہ گرفتار کر لیا تھا۔ دوسری جانب خواص خان ہی کی طرح حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو اپنے حصے کے لشکر کو لے کر بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف بڑھے تھے تاکہ جہانگیر قلی خان پر حملہ آور ہو کر اس کا صفایا کر دیا جائے۔ جہانگیر قلی خان بڑا دلیر، بڑا جرأت مند سالار تھا اور بڑا صاحب دانش شخص خیال کیا جاتا تھا۔ اسے خبر ہو گئی تھی کہ شیر شاہ سوری کے سالار حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو ایک لشکر لے کر بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کا رخ کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت اس پر حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ اس نازک موقع پر جہانگیر قلی خان نے بڑی دانشمندی کا ثبوت دیا۔ گوڈ شہر اس نے خالی کر دیا۔ جو لشکر اس کے پاس تھا اسے لے کر وہ گوڈ سے نکلا اور بنگال اور بہار کی سرحد پر منگیر نام کے قلعے کی طرف روانہ ہوا۔ جہانگیر قلی خان کا خیال تھا کہ وہ خانان خانان دلاور خان کے ساتھ جا ملے گا، اور اگر جلال الدین جالو اور حاجی خان بٹنی نے گوڈ شہر سے نکل کر خواص خان کے ساتھ مل کر منگیر پر حملہ آور ہونے کی کوشش کی تو وہ خود خانان خانان کے ساتھ مل کر منگیر کے دفاع میں شامل ہو جائے گا۔ یہ ایک بہترین فیصلہ تھا جو جہانگیر قلی خان نے کیا تھا، پر شاید قدرت اس کے خلاف ہی فیصلے دے چکی تھی۔ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کو جب خبر ہوئی کہ بنگال میں ہمایوں کا حاکم جہانگیر قلی خان گوڈ شہر کو خالی کر کے اپنے لشکر کے ساتھ منگیر کی طرف کوچ کر گیا ہے، تو بڑی تیزی سے ان دونوں نے اپنے لشکر کے ساتھ جہانگیر قلی خان کا تعاقب کیا۔ گوڈ اور منگیر کے درمیان حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو نے جہانگیر قلی خان کو جا لیا۔
جہانگیر قلی خان نے جب دیکھا کہ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو اس کا تعاقب کرتے ہوئے اس کے قریب پہنچ گئے ہیں تو کھلے میدانوں میں اس نے اپنے لشکر کو رک جانے اور صف آرا ہونے کا حکم دے دیا۔ ہمایوں کو شکست کے بعد حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کے حوصلے بڑے بلند تھے۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جہانگیر قلی خان کے نزدیک جاتے ہی وہ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے۔ دوسری جانب جہانگیر قلی خان بھی ایسا ہی فیصلہ کر چکا تھا، لہٰذا حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو اپنے لشکر کے ساتھ جہانگیر قلی خان کے نزدیک پہنچے۔ جہانگیر قلی خان زندگی کے خونی عذاب کی طرح حرکت میں آیا، پھر وہ ساعت نامہرباں کسی سرد طویل رات میں ذہن کی راہداریوں میں گھس جانے والے خوف و حزن کی طرح تعاقب کرنے والے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو نے بڑی دلیری بڑی شجاعت سے جہانگیر قلی خان کے اس حملے کا مقابلہ کیا، لیکن تھوڑی ہی دیر کی جنگ کے بعد انہوں نے اندازہ لگایا کہ جہانگیر قلی خان ان سے کہیں زیادہ جنگ کا تجربہ رکھنے والا ہے، اس لیے کہ اس کے حملوں میں ایسا زور، ایسی جانثاری تھی کہ سامنے اور دونوں پہلوؤں کی طرف سے بھی جہانگیر قلی خان نے حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کے لشکر پر جان لیوا حملے شروع کر دیے۔ جہانگیر قلی خان کی طرف سے یہ حملے ایسے زوردار، ایسے خونی تھے کہ زیادہ دیر تک جلال الدین جالو اور حاجی خان بٹنی ان حملوں کی تاب نہ لا سکے، جن کا نتیجہ یہ نکلا کہ تھوڑی دیر کی ہی مزید جنگ کے بعد جہانگیر قلی خان نے حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کے لشکر کی حالت جبر کی نظامت میں بھوکی نگاہوں، حشام زمستہ میں ٹھٹھرے بے آب چہروں جیسی بنا کر رکھ دی۔ ایک بار حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو نے آپس میں صلاح و مشورہ کرنے کے بعد جنگ کے فیصلے کو اپنے حق میں کرنے کے لیے جان توڑ حملے کیے، لیکن جہانگیر قلی خان نے ان دونوں کے حملوں کو ناکام بنا دیا اور جوابی حملہ کرتے ہوئے اس نے ان دونوں کے لشکروں کے پاؤں اکھاڑ کر رکھ دیے۔ ایسا ہونا تھا کہ جلال الدین جالو اور حاجی خان بٹنی دونوں اپنے لشکر کے ساتھ جہانگیر قلی خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد میدان سے بھاگ گئے۔ شکست اٹھانے کے بعد حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو جہانگیر قلی خان سے کئی میل دور جا چکے تھے۔ باہم صلاح و مشورہ کرنے کے بعد نئے انداز میں جہانگیر قلی خان پر حملہ آور ہوا جائے۔ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کو شکست دینے کے بعد جہانگیر قلی خان ایک فاتح کی حیثیت سے اپنے لشکر کے ساتھ چند میل ہی مونگیر کے قلعے کی طرف بڑھا تھا کہ خواص خان اپنے لشکر کے ساتھ اس کی راہ روکے کھڑا ہوا۔ مونگیر کے نواح میں خانِ خانان دلاور خان کو شکست دینے اور گرفتار کرنے کے بعد خواص خان نے اپنے لشکر کے ساتھ بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کا رخ کیا تھا تاکہ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کی مدد کرے، لیکن راستے میں ہی اسے ان دونوں کی شکست کی خبر پہنچ گئی تھی۔ دوسری جانب دریائے گنگا کے کنارے خیمہ زن شیر شاہ سوری کو بھی حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو دونوں کی شکست کی خبر مل گئی تھی، لہٰذا اس نے بھی بڑی برق رفتاری سے بنگال کی طرف کوچ کیا۔ خواص کو اپنے لشکر کے ساتھ اپنے سامنے دیکھتے ہوئے جہانگیر قلی خان نے پہلا ہی طریقہ کار استعمال کیا۔ جس طرح وہ اچانک حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو پر حملہ آور ہوا تھا، اسی طرح اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، امڑتے ہیولوں، اجنبی ناشنا سرخ سیالوں اور گریزہ صورتوں کی طرح وہ خواص خان کے لشکر پر ٹوٹ پڑا۔ لیکن خواص خان حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو سے ذرا مختلف تھا۔ اس نے بڑی جرأت مندی، بڑی دلیری سے جہانگیر قلی خان کے لشکر کے حملے کو روکا، پھر اس نے جوابی حملہ کیا اور وہ بے سمتوں کے دشت میں جوش مارتی سرکش آندھیوں، بے کراں بحر میں خون اگلتی باغی موجوں کی طرح جہانگیر قلی خان کے لشکر پر حملہ آور ہوا۔ جہانگیر قلی خان نے بہتری کوشش کی کہ خواص خان کے حملوں کو روک کر خواص خان کو پیچھے دھکیلے، لیکن خواص خان کے ساتھ ایسا کرنا بہت مشکل تھا۔ گو جہانگیر قلی خان کے حوصلے حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کو شکست دینے کے بعد بڑے بلند تھے، دوسری جانب یہی حالت خواص خان اور اس کے لشکریوں کی بھی تھی، کیونکہ اس کے لشکری اس سے پہلے مونگیر کے باہر خان خانان دلاور خان کو شکست دینے کے بعد اسے گرفتار کر چکے تھے، لہٰذا وہ خود بھی بڑھ چڑھ کر حملہ آور ہو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک دونوں لشکر جم کر جنگ کرتے رہے۔ میدان جنگ میں کئی ساعتوں تک زہر خورانی اور رقصاں شعلوں کا کھیل کھیلا جاتا رہا۔ جلد ہی خواص خان کی جرأت مندی، اس کی دلیری رنگ لانے لگی اور صاف دکھائی دینے لگا کہ جہانگیر قلی خان اپنے لشکر کے ساتھ پسپا ہو رہا ہے، جبکہ خواص خان اب اس کے تعاقب کرنے کے درپے ہے۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے جبکہ خواص خان اب اس کے تعاقب کرنے کے درپے ہے، خواص خان نے اپنے لشکریوں کے ساتھ پہلے سے بھی زیادہ پرجوش انداز میں حملہ آور ہونا شروع ہوا، جس کے جواب میں جہانگیر قلی خان اور اس کے لشکریوں کی حالت جنون بے جہل اور خیال بے سبب جیسی ہو کے رہ گئی۔ ایسی صورتحال میں جہانگیر قلی خان شکست اٹھا کر خواص خان کے سامنے سے بھاگ کھڑا ہوا۔ خواص خان نے پوری تندہی، پوری دیانتداری سے اپنے سامنے سے بھاگنے والے جہانگیر قلی خان اور اس کے لشکریوں کا تعاقب کیا۔
اس تعاقب میں خواص خان اور اس کے لشکریوں کے ہاتھوں نہ صرف یہ کہ جہانگیر قلی خان کے سارے لشکری کام آئے، بلکہ جہانگیر قلی خان خود بھی اس جنگ میں مارا گیا۔ خواص خان نے جہانگیر قلی خان کے سارے سامان پر قبضہ کر لیا، پھر اپنے لشکر کے ساتھ اس نے وہیں پڑاؤ کر لیا۔ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو کو بھی خبر ہو گئی تھی کہ خانان خانان دلاور خان کو شکست دینے کے بعد خواص خان منگیر سے نکل کر جہانگیر قلی خان کی راہ روکے کھڑا ہوا ہے، لہٰذا وہ بھی بڑی تیزی سے میدان جنگ کی طرف بڑھے۔ ان کے آنے تک خواص خان نے جہانگیر قلی خان اور اس کے لشکر کا صفایا کرنے کے بعد اپنے لشکر کا پڑاؤ کر لیا تھا۔ حاجی خان بٹنی اور جلال الدین جالو اپنے لشکر کے ساتھ وہاں پہنچے۔ اپنے لشکر کو انہوں نے پڑاؤ کرنے کا حکم دیا، پھر وہ دونوں خواص خان سے ملے اور جہانگیر قلی خان کے خلاف اسے شاندار فتح حاصل کرنے پر مبارکباد دی۔ اسی روز شام کے قریب شیر شاہ سوری بھی اپنے لشکر کے ساتھ اس جگہ پہنچ گیا جہاں خواص خان نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا ہوا تھا۔ اپنے پڑاؤ سے نکل کر خواص خان نے شیر شاہ سوری کا استقبال کیا۔ خواص خان کو دیکھتے ہی شیر شاہ سوری اپنے گھوڑے سے اتر پڑا، پھر بھاگ کر وہ خواص خان سے لپٹ گیا۔ خواص خان کی پیشانی چومی، پھر خواص خان کو مخاطب کرتے ہوئے بے پناہ خوشی کے اظہار میں شیر شاہ سوری نے کہنا شروع کیا، خواص خان میرے بیٹے، تیری جانثاری، تیری شجاعت، تیری اولو العزمی کی خبریں مجھے دریائے گنگا کے کنارے ہی پہنچ گئی تھیں۔ میں تمہیں منگیر شہر کے باہر خانے خانان دلاور خان کو شکست دینے اور اسے زندہ گرفتار کرنے کی بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور میں تمہیں اس جگہ حاکم بنگال جہانگیر قلی خان کو بھی بدترین شکست اور اسے اور اس کے لشکریوں کے قتل کرنے پر بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ خواص خان میرے بیٹے، تم یقیناً میرے لیے ایسے جوانوں میں سے ہو جو ریت کے تودوں، چٹانوں کے جگر، تند طوفانی ہواؤں کے پروں، برفانی چوٹیوں، گرجتے بادلوں، کڑکتی بجلیوں پر بھی اپنی فتح مندی کا نشان چھوڑ سکتے ہو۔ خواص خان تم یقیناً ان فرزندوں میں سے ہو جو دھندلائے سایوں کو اجڑے ہوئے شہروں کو اڑتی ساعتوں کے جگنوں عطا کر سکتے ہیں، جو اپنے قدموں کی آہٹوں سے گوشہ دل میں آتش نہاں کو یادوں کے مہک خواب اور بھوکے ننگے جذبوں کو بوسہ وصل سے سجے شبستان عطا کر سکتے ہیں۔ خواص خان تم میرے ایسے سالار ہو جو میرے دشمنوں پر ابر کا کالا سمندر اور بھڑکتی انتقامی آگ کی طرح چھا جانے کا فن خوب جانتے ہو۔ خواص خان میرے بیٹے، میں تیری جرت مندی، تیری دلیری، تیرے بے باک جذبوں اور جنگ میں تیری مہارت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد خواص خان سے شیر شاہ سوری علیحدہ ہوا۔ اپنے لشکر کو اس نے وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا تھا۔ پھر خواص خان کو مخاطب کر کے ایک بار پھر شیر شاہ سوری نے کہا، خواص خان میرے بیٹے، متحدہ لشکر آنے والی شب یہاں قیام کر کے سستائے گا، پھر دوسرے روز ہم بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ جواب میں خواص خان کہنے لگا، میرے محترم، میرے مکرم، خانے خانان دلاور خان کے لشکر اور منگیر کے قلعے سے مجھے خوراک اور جنگ کا کافی سامان ہاتھ لگا ہے۔ اس کے علاوہ جہانگیر قلی خان کو شکست دینے کے بعد بے شمار سامان مجھے ملا ہے۔ خواص خان کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی شیر شاہ سوری کہنے لگا، خواص خان میرے بیٹے، یہ سارا سامان اپنی نگرانی میں ہی رکھو، کل کوچ کرتے وقت اس کا بندوبست کریں گے۔ اب تم اپنے خیمے میں جا کر آرام کرو۔ خواص خان اپنے خیمے کی طرف چلا گیا جبکہ شیر شاہ سوری اپنے خیمے کی طرف جا رہا تھا۔ خواص خان اپنے خیمے میں اکیلا بیٹھا تھا کہ خیمے کے دروازے پر گنگا نمودار ہوئی۔ وہ زرق برق لباس پہنے پریوں کے دیس کی کوئی شگولی لگتی تھی۔ دروازے پر آ کر گنگا رک گئی، پھر خیمے میں بیٹھے خواص خان کو مخاطب کر کے پوچھنے لگی کہ میں اندر آ سکتی ہوں؟ گنگا کی آواز پر خواص خان چونک سا پڑا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ نمودار ہوئی تھی۔ پھر وہ بلند آواز میں کہنے لگا، دیکھ گنگا، اب تمہیں میرے خیمے میں اجازت لے کر داخل ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ تم بلا جھجک اس خیمے میں آؤ، اس لیے کہ یہ خیمہ اب تمہارا ہی ہے۔ خواص خان کے ان الفاظ نے گنگا کا جی خوش کر کے رکھ دیا تھا، لہٰذا وہ مسکراتی ہوئی خیمے میں داخل ہوئی اور خواص خان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر تک خیمے میں خاموشی رہی، اس کے بعد گنگا کی آواز گونجی، خواص خان میرے حبیب، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ جواب میں خواص خان کہنے لگا کہ دیکھو گنگا، اب تجھے میری ناراضگی کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اب تو میری ذات کا ایک حصہ ہے، میں تیری کسی بات پر خفا نہیں ہوں گا۔ گنگا نے بڑی جرت مندی اور بے باکی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پوچھا، کیا اب بھی آپ کے دل میں میرے لیے کچھ کرودھ ہے یا محبت ہی محبت ہے؟ گنگا کے اس استفسار پر خواص خان تھوڑی دیر تک مسکراتا رہا، پھر پوچھنے لگا، دیکھ گنگا، کبھی تو نے بھی مجھ سے نفرت کا اظہار کیا تھا، بعد میں تیری محبت، تیری چاہت، تیرے پریم نے مجھے آ گھیرا۔ یہی سوال اگر میں تم سے کروں تو تمہارا جواب کیا ہوگا؟ گنگا کچھ دیر سر جھکا کر سوچتی رہی، پھر نیند اڑاتے لہجے اور ٹھنڈے میٹھے نرم سروں کے سے انداز میں کہنے لگی کہ مجھ سے کیا پوچھتے ہیں؟ میرے تو جسم کی گانٹھ آپ کی محبت میں بند چکی ہے۔ میں نے اس راجکماری کا گلا گھونٹ دیا ہے جس نے آپ سے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ اب تو آپ کے سامنے آپ کی گنگا بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر آپ کھل کر مجھ سے سننا چاہتے ہیں تو میں آپ سے یہاں تک کہہ سکتی ہوں کہ آپ اب میرے لیے سرسوتی کی دنیا کے ستارے،
میری ہست کی توانائی، میری قرب کا اوج کمال، میرے سیل ذات کا سورج اور میری شب زیست کی سحر ہیں۔ آپ کی محبت نے میرے مشام جاں کو معطر اور مجھے نئے احساس میں سمو دیا ہے۔ خواص خان میرے حبیب، آپ کی محبت، آپ کا پریم ملنے سے پہلے میں زینہ ایام کے نشیب کی طرف رواں تھی۔ کھوئی نگاہ کی تلاش بھولی بسری صدا کی مانند تھی، بس میں منجمد چشمے کی صورت پڑی ہوئی تھی۔ آپ کی محبت نے میری عمر کے خیمے کو تابندہ جوانی، میری یادوں کی آنکھوں کو شادابی عطا کی، مجھے ان گنت کہکشاں کے پیغام دیے، میری بساط ذات کے سارے راستوں کو شفق آلود کر دیا۔ خواص خان میرے حبیب، آپ کی محبت میرے لیے نوید صبح اور نہال شاخ جاں کی مانند ہے۔ آپ کی محبت میرے لیے وہ صحیفہ ہے جس میں میری پوری روحات ہے۔ آپ کی محبت میرے لیے تدبر کی علامت، میرے گزرے کل کی مخفی کہانی ہے۔ میرے لیے آپ کی محبت فطرت کا تعقل، عہد حاضر کے مفہوم کا تناظر اور زیست کے فلسفے کی طریقت کا راز ہے۔ خواص خان میرے محبوب، آپ کی محبت ملنے سے پہلے میں سوکھا پھول اور خشک ٹہنی تھی۔ آپ کی محبت نے مجھے بور سے لدی ٹہنی اور ریشمی لمحہ بنا کے رکھ دیا ہے۔ اس کے لیے میں اگر ساری زندگی، ساری زیست بھی آپ کا شکریہ ادا کرتی رہوں تب بھی حق ادا نہیں کر سکتی۔ گنگا کے یہ الفاظ سن کر خواص خان خوش ہو گیا تھا اور کہنے لگا کہ دیکھو گنگا، تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تم میری محبت، میری چاہت ہو۔ ہم دونوں نے مل کر اس دور کو دفن کر دیا ہے جس نے ہم دونوں کے درمیان نفرت اور جدائی کی دیواریں کھڑی کر دی تھیں۔ اب ہم دونوں ایک ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ایک دوسرے سے جدا نہیں کر سکتی۔ عنقریب میں تم اور گیتا شادی کے بندھن میں بندھ جائیں گے اور اپنی پرشوق زندگی کی ابتدا کریں گے۔ یہاں تک کہنے کے بعد خواص خان رکا، پھر گنگا کہنے لگی، باتوں باتوں میں مجھے اصل موضوع کی طرف آنا تو یاد ہی نہیں رہا۔ میں دراصل آپ کو خان خانان دلاور خان اور جہانگیر قلی خان کے خلاف بہترین فتوحات حاصل کرنے پر مبارکباد دینے آئی تھی۔ گنگا نے تیز نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، نہیں، صرف مبارکباد ہی نہیں، آپ سے ملنے، آپ کو دیکھنے اور بات چیت کرنے بھی آئی تھی۔ گنگا کی اس گفتگو سے خواص خان کا چہرہ شاداں ہو گیا۔ پھر شاید اسے کوئی بھولی ہوئی بات یاد آئی اور چونکنے کے سے انداز میں اس نے گنگا سے پوچھا، گنگا تم اکیلی ہی آئی ہو؟ گیتا کو کیوں نہیں ساتھ لے کے آئی؟ گنگا نے تھوڑی دیر تک بڑے غور سے خواص خان کی طرف دیکھا، پھر جواب میں کہا، خواص خان میرے حبیب، شیرشاہ سوری کے حرم میں سے ایک کی طبیعت ناساز ہے، لہٰذا گیتا اس کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر وہ آتی تو مجھے وہاں بیٹھنا پڑتا، ہم دونوں میں سے ایک ہی آپ کو ملنے آ سکتی تھی، لہٰذا گیتا وہاں بیٹھی ہے، اس نے مجھے آپ سے ملنے کے لیے بھیج دیا، اس نے بھی آپ کو فتح کی مبارکباد بھیجوائی ہے۔ گنگا کے ان الفاظ کے بعد خواص خان تھوڑی دیر تک خاموش رہ کر کچھ سوچتا رہا۔ اس دوران گنگا پھر بول پڑی کہ خواص خان میرے حبیب، میں آپ سے ایک اور سوال پوچھتی ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اس کا جواب حقیقت اور سچائی پر مبنی الفاظ میں دیں گے۔ خواص خان نے پوچھا کہ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ گنگا کہنے لگی، خواص خان، اب جب کہ میں اور گیتا آپ کی زیست کے دو پہلو ہیں، اگر میں آپ سے یہ پوچھوں کہ گنگا اور گیتا دونوں میں سے کس سے زیادہ محبت اور پریم آپ کرتے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ جواب دینے سے پہلے خواص خان نے کچھ سوچا، پھر غور سے گنگا کی طرف دیکھا اور کہنے لگا، دیکھ گنگا، اپنے ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کو میرے سامنے کر لو۔ خواص خان کا کہا مانتے ہوئے گنگا نے اپنے خوبصورت اور گداز ہاتھ خواص خان کے سامنے پھیلا دیے۔ پھر خواص خان نے قریب پڑی ہوئی تھیلی میں سے دو ہم وزن سکے نکالے اور گنگا کی دونوں ہتھیلیوں پر رکھتے ہوئے پوچھا، اب بتا گنگا، ان دونوں سکوں میں سے کون سا تمہیں وزنی لگتا ہے؟ گنگا جھٹ کہنے لگی، دونوں سکے ہم وزن ہیں۔ خواص خان جھٹ کہنے لگا، پھر تم دونوں بھی میری نگاہوں میں ہم وزن ہی ہو، تم دونوں سے ایک جیسا پریم اور محبت کرتا ہوں۔ خواص خان کا یہ جواب سن کر زندگی میں پہلی بار گنگا بے جھجک آگے بڑھی اور بری طرح وہ خواص خان سے لپٹ گئی۔ خواص خان پریم اور محبت میں تھوڑی دیر تک اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ اس کے بعد گنگا علیحدہ ہوئی اور کہنے لگی کہ خواص خان میرے حبیب، قسم خداوند کی مجھے آپ سے ایسے ہی جواب کی توقع تھی۔ خواص خان جواب میں کچھ کہنے ہی والا تھا کہ ایک محافظ خیمے میں نمودار ہوا اور خواص خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، آپ کو شیرشاہ نے اپنے خیمے میں طلب کیا ہے، شاید وہ کل کے کوچ کے متعلق آپ سے صلاح مشورہ کریں گے۔ اس پر خواص خان اپنی جگہ پر اٹھ کھڑا ہوا اور گنگا سے کہنے لگا، اچھا تم یہیں بیٹھو، میں شیرشاہ سوری سے مل کر آتا ہوں، شام کا کھانا ہم دونوں اسی خیمے میں مل کر کھائیں گے۔ گنگا نے خواص خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا۔ پھر خواص خان شیرشاہ سوری کے خیمے کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد خواص خان لوٹ آیا اور گنگا سے کہنے لگا کہ دیکھ گنگا، یہ متحدہ لشکر کل بنگال کے مرکزی شہر گوڑ کی طرف کوچ کرے گا۔ شیرشاہ سوری ایک بار پھر گوڑ جا کر اپنی تخت نشینی کا جشن منانا چاہتا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ایک بار گوڑ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد بنگال کے رہنے والوں کے خیالات اس سے متعلق تبدیل ہو چکے ہوں گے، لہٰذا دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد گوڑ میں تخت نشینی کی رسم ادا کرنا ضروری ہے۔ میں شیرشاہ سوری کی اس تجویز سے اتفاق کرتا ہوں۔
اب لشکر کل صبح یہاں سے کوچ کرے گا۔ اس کے بعد خواص خان باہر آیا۔ محافظ کو اس نے کھانا لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد محافظ کھانا لے آیا۔ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھایا۔ کافی رات گئے تک گنگا خواص خان کے ساتھ بیٹھی اپنے مستقبل کی باتیں کرتی رہی، پھر اٹھ کر زنانہ خیموں کی طرف چلی گئی۔ دوسرے روز متحدہ لشکر وہاں سے پڑاؤ ختم کر کے بنگال کے مرکزی شہر گوڈ کی طرف کوچ کر چکا تھا۔